امام زمانہ کو فٹ آدمی چاہیے، جو ذہنی طور پر بھی فٹ ہو اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہو، روح بھی اس کی مضبوط ہو، بدن بھی اس کا اچھا ہو۔ ہم سے تو 1 کلومیٹر نہیں دوڑا جاتا، اور اس ٹائم دوڑنا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ پتہ نہیں ہم امام کی طرف دوڑیں گے یا امام کے مخالف میں دوڑیں گے، یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو ابھی۔ کچھ سوچیں، آنے والی نسل کوئی اور نہیں سوچے گا، کوئی آسمان سے اتر کے نہیں سوچے گا، نبی نہیں آئے گا، امام آ چکے ہیں، امام درمیان میں ہے۔ ہم اپنی تربیت کریں پہلے اور پھر ان کی تربیت کریں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے۔ جب آپ خود امام کی فکر میں، غم میں نہیں ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی نہیں نظر آتی ہے، آپ جمعے کے دن انتظار نہیں کرتے ہیں، آپ کے گھر میں امام کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، آپ امام کے لیے صدقہ سلامتی کا نہیں دیتے ہیں، تو آپ رکھتے ہیں کہ میرے بچے کریں، کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کی تربیت خود بخود ان کی طرف منتقل ہوگی، کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میڈیا ہے، کیونکہ آج ہم گھر میں ایک چینل کو کچھ سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو، اب آپ اس کو دیکھیں کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں۔ کیوں چینج کرتے ہیں؟ کیونکہ طبیعت کے اندر فشار ہے، تھوڑی دیر نہیں دیکھا جاتا۔ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ قرآن نہیں گناہ ملے گا، یعنی قرآن آ رہا ہے اس میں گناہ، کیوں گناہ ملے؟ بھائی قرآن کو سنیں تھوڑی دیر کے لیے، سنیں قرآن کو۔ قرآن ہی وہ حروف، وہ الفاظ، وہ قرت ہے کہ جو ہمارے وجود کو تسکین دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے غلطیاں کی، پھر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی نماز، دوسری نماز میں آ جاؤ، تیسری بھی چھوٹ گئی، چوتھی میں آ جاؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ۔ یہی ہے کربلا، آ جاؤ، شب عاشوراء تک آ جاؤ، روزے عاشوراء آ جاؤ، کوئی ایک آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشوراء جب شمع بجھائی گئی تاکہ جس نے جانا ہے چلا جائے، کوئی نہ دیکھے، کئی دفعہ جلائی گئی، کئی دفعہ بجھائی گئی، کوئی نہیں گیا۔ جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں، اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں، اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں۔ کاش ہمارے بھی یہی جملے ہوں وقت کے امام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو۔ یعنی کوئی زندگی ہے کہ انسان امام کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنی زندگی گزارے؟ امام کے بغیر زندگی میں کوئی زندگی ہے؟ یعنی امام نہ ہو زندگی میں، میرا گھر چل رہا ہو، میرا کوئی زندگی ہے؟ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی ہے؟ کہاں ہے میرا امام؟ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں؟ کیوں نہیں میں اسے یاد کرتا؟ کیوں نہیں میری آنکھیں تڑپتی ہیں عزیزان محترم؟ کیوں نہیں میری آنکھیں اسے مجمع میں تلاش کرتی؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ کہاں ہے زہرا کا لال کہ جس کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے؟ کیسا ہوگا وہ کہ جسے امام یاد کر رہے ہیں؟ وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اس کا چلنا کیسا ہوگا؟
آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے 100 سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی، جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے۔